السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ امید ہے تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر جو معاشی بحران ہے وہ تو ہے ہی، سیاسی بحران بھی مزید تلخ تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اب چاہتی ہے کہ عمران خان سے بات چیت کرے، لیکن عمران خان کو کا ہاتھ نیچے ہو اور اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ اوپر ہو۔ مسلم لیگ نون کے جو سینئر جو ہے ان کے پولیٹیشین ہیں، ان کے ساتھی ہیں، رہنما ہیں، انہوں نے جو میڈیا کے اوپر آ کر باتیں کی ہیں اس سے صاف واضح ظاہر ہوتا ہے کہ نواز شریف اب جو ہے صدارت کے لیے طرف بڑھ رہے ہیں۔ اپنی پارٹی کی صدارت اب وہ سنبھالیں گے اور اپنی جو پارٹی کو صحیح بنیادوں پر اب وہ لیڈ کریں گے۔ اور 11 مئی کو اسی پاداش میں تمام جتنے بھی ان کے عہدیدار ہیں، جتنے بھی ورکرز ہیں یا ان کے جو کہ انہوں نے ان کی ممبرشپ ہے ان کے پاس مسلم لیگ نون کی، ان کو سب کو مدعو کر لیا ہے، کیونکہ اب جو ہے ووٹنگ ہوگی اور نواز شریف کو دوبارہ سے صدر بنایا جائے گا، اور یہ 11 مئی کی تاریخ اس کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان سے بات چیت کرے، پی ٹی آئی سے بات چیت کرے اور ان کو دوبارہ سے اقتدار میں لائے، کیونکہ ان سے معاشی صورتحال باقی جو معاملات ہیں وہ طے نہیں ہو رہے ہیں۔ باقی جتنی بھی پارٹیاں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، اگر انہوں نے عقل مندی کے ساتھ اب بھی ہوش کے ناخن نہ لیے اور عمران خان نے بہت زیادہ سخت قسم کا جو بیانیہ ہے اپنا سیاسی لوگوں کے ساتھ بھی وہی قائم رکھا، تو عمران خان کو حد سے زیادہ نقصان ہوگا اور پارٹی کو بھی بہت زیادہ، اور اس طرح سے پاکستان کا جو ماحول ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب رہے گا۔ نواز شریف بھی اس کا بہت زیادہ شکار رہے ہیں، باقی تمام پارٹیاں بھی اس کا۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اپنی تقریر کے اندر یہ بات واضح کی ہے کہ ان کے اوپر بھی جو ہے حملہ کس نے کرایا ہے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر قومی اسمبلی میں اپنی تقریر کے اندر بھی کیا۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو جو ہے الیکشن کیمپین کے دوران بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، ان کی پارٹی کے اوپر، ان کے لوگوں کے اوپر بہت زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے اور ان کو ان کے اوپر زمین تنگ کر دی گئی، اور اس کی کیا وجہ تھی وہ مولانا فضل الرحمان کو ہی بہتر پتہ ہے۔ اسی طرح سے نواز شریف کے ساتھ جو بھی سہولت کاریاں ہوئی ہیں، اور نواز شریف نے بہت ہی گھاٹے کا سودا کیا ہے، لیکن شہباز شریف کا جو سودا ہے وہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اور ان کا بیٹا کسی بھی صورت میں ابھی منظر عام پہ نہیں آیا، اس کو کسی بھی عہدے پر انہوں نے فائز نہیں کیا، لیکن شہباز شریف نے بہت زیادہ اندر خانے گیم ڈالی ہوئی ہے، اور اب دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف کے اور کیا کیا جو گیمز ہیں وہ سامنے آنے والی ہیں آئندہ دنوں میں، اور وہ آپ کو آتے ہی نظر آئیں گی آگے چل کے کہ شہباز شریف کس قسم کی گیم کھیلتے ہیں۔ شہباز شریف نے اپنی پہلے ہی کرسی کو پکا کیا ہوا تھا، اور اس طرح سے نواز شریف کی جو انہوں نے آمد کروائی اور ان کا جو جس قسم کا استقبال ہوا، جس قسم کا انہوں نے مینار پاکستان کے اوپر جلسہ کیا، اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ ساری شہباز شریف کی جو ہے ناکارہ قسم کی جو کارکردگی تھی اس کا نتیجہ تھا، اور ان کی جو ڈیل تھی وہ عیاں تھی۔ اور اسی طرح سے مریم نواز کی بھی بہت زیادہ ٹرولنگ ہو رہی ہے، ہر بات پہ مریم نواز کے لیے جو ہے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں، حالانکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ان کے بیک پہ اتنی زیادہ پاورفل چیزیں ہیں، طاقتیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کا جو ہے کسی نہ کسی معاملے پہ کوئی نہ کوئی روڑے اٹکا رہا ہے، ان کو بھی کام کرنے نہیں دیا جا رہا، ان کی بھی کسی نہ کسی طرح سے ان کا جو ہے ان کی بھی جو ہے سی ایم شپ کو مشکل بنایا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو مشکل بنا رہی ہے یا نہیں بنا رہی، لیکن پھر بھی میڈیا پر مریم نواز کے جو ہے ٹرولنگ کی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ بات ہو رہی ہے کہ کسانوں کا احتجاج ہو رہا ہے، کبھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے، کبھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے، گندم کے اوپر کا جو اسکینڈل ہے اس کو بھی بہت زیادہ اجاگر کیا جا رہا ہے، مریم نواز کی وردی کو لے کے ٹرولنگ ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، اور یہ کوئی نہ کوئی ان کو غلط مشورے دے رہا ہے، ان کی اسی طرح سے کارکردگی کو بالکل بھی جو بھی وہ ہدایت دیتی ہیں اس پہ عمل نہیں ہوتا۔
تو اس قسم کے مسائل بھی ہیں۔ مسلم لیگ نون کو ان کو یہ حکومت زبردستی میں دے دی گئی ہے اور ان کے اوپر نواز شریف کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر ہے، اور اسی طرح سے جو عمران خان ہیں ان کے اوپر بھی بھرپور پریشر ان کی بیوی کو لے کر دیا جا رہا ہے۔ ان کو جو ان کے ساتھ جو معاملات پیش آ رہے ہیں اس کی وجہ سے جتنے بھی ان کی پی ٹی آئی کی جو خواتین ہیں جو انہوں نے بشریٰ بیوی سے ملاقات کی ہے اور جو انہوں نے ان کے بارے میں باتیں بتائی ہیں، اور وہ بہت زیادہ افسوسناک ہیں اور بہت زیادہ تکلیف دہ ہیں کہ خواتین کے ساتھ بھی اگر آپ اس قسم کا نازیبا سلوک کریں گے تو وہ بہت زیادہ نامناسب ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے جو جس قسم کے ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ فوج کی وجہ سے ہی دہشت گردی ہوتی ہے اور فوج ہی دہشت گرد ہے۔ اس قسم کے جو انہوں نے ریمارکس دیے ہیں مبینہ طور پہ وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں اور الارمنگ ہیں، جو کہ یہ جو لارجر بینچ بننے کی اور جو آڈیو لیکس اور یہ جو 6 ججز کا جو خط ہے اس کے معاملے میں جو سماعت ہو رہی ہے، جو پشاور ہائی کورٹ کے جو ریمارکس آئے تھے وہ بہت زیادہ سوچنے اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ افسوسناک ہیں اور بہت زیادہ تکلیف دہ بھی ہیں، کیونکہ عام انسان اور عام پاکستانی اپنی فوج سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی اپنی فوج کے خلاف بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچتا ہے اور اس کو پسند بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی فوج کے خلاف کوئی بھی لفظ اس طرح استعمال کرے یا اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کرے۔ تو پاکستان کے اندر ابھی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا یہی سوچ ہے کہ وہ عمران خان کو نیچے رکھے اور ان کا ہاتھ اوپر ہو اور عمران خان ان سے جھکیں اور 2 قدم پیچھے ہو کر اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے ہر بات کو مان کر اور اپنی ڈیل کر لیں۔ لیکن جو کہ ان کے رہنما ہیں، ان کے اڈیالہ جیل سے جو لوگ بھی باہر نکلے ہیں، جس طرح سے علی محمد خان نے انہوں نے کہا ہے کہ اب عمران خان اپنی فیصلوں میں اور اپنی تھوڑی اس کے اندر لچک پیدا کریں تاکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ عمران خان 2 قدم پیچھے ہو جائیں اور اپنے کچھ مطالبات سے اور اپنے کچھ باتوں سے پیچھے ہو جائیں تاکہ پھر اسٹیبلشمنٹ ان کو کے لیے راہ ہموار کر دے اور ان کو جو ہے آزادی بھی میسر ہو جائے، ان کو رہائی بھی مل جائے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ جو ہے جیل سے رہائی کے بعد اگر آپ خاموشی اختیار کر لیں، آپ کسی قسم کے مارچ نہ کریں، جلسے جلوس نہ کریں، تو بھی آپ کی رہائی ممکن ہو جائے گی اور اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیل میں رہنے سے، تو اس وجہ سے عمران خان نے جتنی بھی ڈیلز ہوئی ہیں ان کو آفر ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری انہوں نے کینسل کر دی ہیں اور اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ لیکن پارٹی کے اندر بہت زیادہ رہنما پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ ہر کسی نے 99% جتنے بھی ورکرز ہیں انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں، 6 مہینے، 8 9 مہینے، 1.5 سال 2 سال تقریباً جو ہے جتنے بھی لوگ ہیں وہ کاٹ چکے ہیں اور خواتین بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس طرح سے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتوں میں جو ہے کمی کر دی گئی ہے اور عوام اس بارے میں خوش ہے اور عوام کا کہنا ہے کہ وہ اور کمی کی جو ہے خواہش مند ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے حکومت نے پیٹرول کی قیمتوں کو کمی کی ہے اسی طرح سے عام اشیاء کے اندر قیمتوں میں بھی کمی کی جائے تاکہ ان کو جو ہے آسانی ہو اور چیزیں ان کی دسترس میں آ جائے۔ اور آج 1 مئی یا 2 مئی ہے، پورے پاکستان اور پوری دنیا میں منائی جا رہی ہے، مزدوروں کا دن منائے جا رہے ہیں، ان کے حقوق کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا، صرف ہم یہ دن منا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جو جتنے بھی مزدور ہیں ان کے جو بھی وہ رکھے گئے ہیں ان کا جو پیسوں کا ان کا جو خرچ جو انہوں نے رکھا گیا ہے وہ 32,000 ہونا مختص ہونا ضروری ہے کیونکہ مہنگائی کی شرح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ لیکن مزدوروں کو بالکل بھی دہاڑی اس طرح سے نہیں میسر ہو رہی، نہیں مل رہی ہے، لوگ ان کو کم دہاڑی دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے۔ آج پورے دن پاکستان کے اندر مختلف ٹی وی چینلز پہ، نجی ٹی وی چینلز کے اوپر مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ڈفرینٹ کمیونٹیز بھی مزدوروں کا دن اور حکومتی سطح پہ بھی مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے اور پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔
پاکستان کے اندر جو کہ اسما جہانگیر کی ایک کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر جنرل جرمن جو ہے سفیر نے شرکت کی تھی، اس کے اندر پاکستان کی ایک جو ہے فلاحی تنظیم ہے، اس نے ان کے ایک رہنمائنوں نے خوب اس کے اندر احتجاج کیا کہ فلسطین کے اندر جینوسائڈس کے اندر اور آپ کے ملک کے اندر کوئی انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اس کے اوپر شدید برہمی کا اظہار کیا پاکستانی نوجوان نے، اور بھرپور جو ہے جرمن ایمبیسڈر کو خوب جو ہے زیادہ ان کو بہت زیادہ ذلیل کیا اور ان کو امبیرسمنٹ کا سامنا ہوا، اور پھر وہ جو ہے خاموشی انہوں نے اختیار کی، کیونکہ وہ ایک انسانی حقوق کے اوپر لیکچر دے رہے تھے۔ تو اس جو ہے اس آرگنائزیشن کے جو کہ فلاحی تنظیم ہے، جو کہ ایکٹیوسٹ ہیں، انہوں نے اس بارے میں اجاگر کیا کہ آپ کے ملک میں خود فلسطینی کیمپ کے اوپر، یعنی کہ جو لوگ اس کے احتجاج کے لیے کیمپ لگایا ہوا تھا آپ کی پارلیمنٹ کے سامنے، ان کے اوپر بے انتہا تشدد کیا گیا ہے۔ فلسطین کے اوپر جو بمباری ہو رہی ہے، آپ نے اس کی حمایت کی، اور آپ کس منہ سے جو ہے یہ انسانی حقوق کے اوپر ہمیں آ کر لیکچر دے رہے ہیں۔ تو پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ اس بارے میں بہت لوگوں کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے اور بہت زیادہ تکلیف پائی جاتی ہے، جس طرح سے غزہ کے اوپر بمباری ہو رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو پانی کھانا میسر نہیں ہے، اور باقی جتنی بھی امت مسلمہ ہے وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے، کوئی کچھ نہیں کر رہا، نہ ہی ہم لوگ ایز اے مسلمان پاکستانی ان کے لیے کچھ کر پا رہے ہیں۔ تو ابھی کے لیے بس اتنی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔